السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کومنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں اے ایم قاسمی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سوالوں کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس وقت یہ سنڈے ایپیسوڈ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس وقت میں دہلی کے لیے روانہ ہو چکا ہوں گا، کیونکہ یہ میں رات میں ریکارڈ کر رہا ہوں اور سنڈے کو صبح مجھے دہلی کے لیے نکلنا ہے۔ اور اگر آپ لوگ دہلی، مصطفیٰ آباد یا آس پاس کے علاقے میں رہنے والے ہیں اور آپ آسانی سے اس جلسے میں شرکت کر سکتے ہیں جس جلسے میں جا رہا ہوں۔ مصطفیٰ آباد میں ایک مدرسہ ہے اشرف المدارس، مولانا مفتی جوہر صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ اس مدرسے کو چلاتے ہیں۔ وہ ہر سال مجھے بلاتے ہیں، یہ میرا تیسرا سال ہے ان کے اس اینول فنکشن میں شرکت کرنے کے لیے۔ تو پچھلے سال بھی ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوئی، اس سے پچھلے سال بھی، تو اس سال بھی اگر آپ لوگ مجھ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو ایک بہت اچھا بہانہ ہو جاتا ہے، موقع ہو جاتا ہے۔ تو آپ اس ایڈریس پر جو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، عشاء کی نماز کے بعد یہ پروگرام شروع ہوگا، مستورات کے لیے بھی انتظام ہے، اور آپ پروگرام سے فارغ ہونے کے بعد مرد حضرات ہوں، خواتین ہوں، جامعہ اشرف المدارس میں آپ تشریف لا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ بہت تسلی کے ساتھ آپ لوگوں سے ملاقات بھی ہوگی، ٹھیک ہے؟ چلیے سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سوالوں کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ جو خواتین کے لیے میں مسجد تعمیر کرا رہا ہوں، میری کوشش ہے اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے اس کام کو مکمل کروا دے اور خواتین کی تراویح بھی شروع ہو جائیں۔ سولر پینل کے لیے میں نے آپ لوگوں سے اپیل کی تھی پچھلے ہفتے، پھر اپیل کر رہا ہوں کہ آپ لوگ جتنا ہو سکے اس بارکوڈ پر تعاون کریں تاکہ خواتین کی مسجد، قرآن مجید کی تعلیمات خواتین کے لیے، بچوں کی تعلیم کا ایک بہترین نظام جلد از جلد شروع ہو سکے۔ اور ایک ضروری اعلان میں یہ بھی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ بھی بول رہے تھے کہ مفتی صاحب ہم اپنے بچے کو آپ کے پاس پڑھانا چاہتے ہیں، تو کیا اس کا نظم رہے گا؟ تو اگر آپ اپنے بچوں کو میرے پاس قرآن مجید کی حفظ کی تعلیم، اور اسی طرح سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ میرے پاس عالم بنے، عربی دراجات کی تعلیم شروع ہو جائے اس کی، تو اس کے لیے بھی انشاءاللہ اس سال سے ایڈمیشن لینا میں شروع کروں گا۔ اگر آپ اپنے بچے کی تعلیم میرے پاس کرانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں 7417810799 پر، ٹھیک ہے؟ بچے کو اچھی فیسلٹیز ملیں گی، بچے کو اچھی تعلیم ملے گی اگر وہ میرے پاس 3 سال حفظ میں خرچ کرتا ہے، تو 3 سال میں اس کے 3 کلاس اسکول کے آگے بھی بڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ لوگ اپنے بچوں کا ایڈمیشن نئے سیشن سے انشاءاللہ کرا سکیں گے۔ آپ لوگ 7417810799 پر کال اور ایس ایم ایس، واٹس اپ ایس ایم ایس کر سکتے ہیں۔ لمیٹڈ ہم نے ایڈمیشنز رکھے، تقریباً 20-25 بچے بس اس سال، کیونکہ کوالٹی ہمیں دینی ہے، اور تعلیم پر بچوں کا جو بھی کچھ خرچ ہوگا وہ آپ کو ہی افورڈ کرنا پڑے گا، کیونکہ زکوٰۃ خیرات ہم بچوں کو بالکل نہیں کھلائیں گے، آپ ہی لوگوں سے لیں گے اور آپ کے بچوں پر خرچ کریں گے، تو آپ لوگ ایڈمیشن کرا سکتے ہیں۔ چلیے پہلا سوال جو پوچھا ہے وہ ایڈٹ زیڈ ورلڈ نے پوچھا ہے۔ میرا نام ماہی ہے اور میں آپ کو الحمدللہ پچھلے 6 سالوں سے فالو کر رہی ہوں۔ مفتی صاحب میری آپ سے ایک شکایت ہے۔ لیجئے صاحب، اب تک تو لوگ سوال کر رہے تھے، اب شکایتیں بھی ہونے لگی ہیں۔ آپ اپنی ویڈیوز کی لینتھ پلیز بڑھا دیجئے، کیونکہ ہمیں آپ کی لمبی ویڈیو دیکھنا ہی پسند ہے۔ میں جانتی ہوں کہ کچھ لوگ اس بات پر اعتراض کریں گے، پر آپ ہم جیسوں کو بھی سوچئے پلیز۔ اچھا، یہ ان کی شکایت ہے کہ میری ویڈیو جو سنڈے ایپیسوڈ ہے کم سے کم وہ لمبا ہونا چاہیے، اور واقعی آپ کی بات صحیح ہے، کیونکہ ویسے ہی ہماری ویڈیو بہت شارٹ رہتی ہیں، اور شارٹ ویڈیو دیکھنے کے ہم لوگ دن بدن عادی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، دین جو ہے نا وہ شارٹ طریقے سے نہیں آتا۔ علم، اگر آپ ایسا علم سیکھنا چاہتے ہیں جو آپ کی زندگی میں رچ بس جائے، جس علم سے آپ کو نفع ہو، تو پھر آپ کو لمبے ٹاپک سننے کی عادت بنانی پڑے گی۔ تو انشاءاللہ اس پر غور و فکر کیا جائے گا۔ آپ میرا
کامنٹ کی لینتھ دیکھ کر میرے کویسچن اسکپ نہیں کیجیے گا. نہیں کر رہے صاحب. میرے کچھ کویسچنس بھی ہیں. نمبر 1, سنا ہے کہ فرشتے قرآن پڑھ نہیں سکتے اس لیے وہ انسانوں کی تلاوت سنتے ہیں, کیا یہ سچ ہے؟ اور اگر کوئی انسان قرات کے ساتھ قرآن نہ پڑھے تب بھی فرشتے ان کو سنتے ہیں کیا؟ پلیز میرا کامنٹ ضرور لیجیے گا. فرشتے قرآن مجید کی تلاوت سنتے بھی ہیں اور فرشتے قرآن مجید کی تلاوت کر بھی سکتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام جب پہلی وحی لے کر آئے تھے تو کیا تھا؟ اقرا, پڑھیے. بخاری شریف کی روایت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری, کہ میں نہیں پڑھ سکتا. فرشتے نے پھر کہا اقرا, پڑھیے. تو حضور نے فرمایا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا. تو اس طرح سے 3 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اور چوتھی مرتبہ حضور کو سینے سے لگا کر بھیچا اور پھر فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق. تو حضور نے ان آیتوں کو دہرایا. تو فرشتے قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں, فرشتے پڑھ بھی سکتے ہیں اور فرشتے سن بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے. خان پوچھتے ہیں مفتی صاحب پلیز میرے سوال کا جواب ضرور دیجیے گا. میرے ہسبینڈ کی شادی پہلے ہوئی تھی, ان کا طلاق ہو گیا تھا, ان سے ایک بیٹا تھا جو میرے پاس ہے اور مجھے ہی اپنی ماں سمجھتا ہے اور میں نے اس کو سچ بھی نہیں بتایا ہے. پلیز آپ بتائیں کیا کریں؟ آپ اس کی سوتیلی ماں ہو گئیں. تو آپ ماں تو ہیں, تو بچہ چھوٹا تھا اور اب وہ آپ کے ساتھ ہی رہا تو آپ اس کی ماں ہیں, سوتیلی ماں ہیں. تو فی الحال اگر بچہ چھوٹا ہے تو بتانے کی ضرورت تو ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کی ماں ہیں. جب وہ بڑا ہو جائے گا اور کبھی یہ چیزیں آئیں تو آپ بتا سکتی ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. چھوٹے بچوں کو بتانے کی فی الحال کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ اس کی ماں تو ہیں نا, وہ آپ کے لیے محرم ہے نا, غیر محرم نہیں ہے. تو آپ اس کی ماں ہیں. ہاں وہ الگ بات ہے کہ آپ سوتیلی ماں ہیں, تو آپ کو ابھی فی الحال بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جب بچہ بڑا ہو جائے گا یہ چیزیں ویسے ہی اوپن ہو جاتی ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جب بچہ بڑا ہو جائے, سمجھدار ہو جائے, فی الحال بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. نسرین پروین پوچھ رہی ہیں پلیز آپ میرے سلام کا جواب دے دیجئے گا, ہمیں بہت خوشی ہوگی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش؟ چلو آپ خوش رہو, اللہ تعالیٰ آپ کی اس محبت کو خوب قبول فرمائے. عادل مغل پوچھتے ہیں کیسے ہو مفتی صاحب؟ الحمدللہ. پلیز مفتی صاحب ہمارا کامنٹ بھی لے لو. ہمارے ایک ملنے والے ہیں, ان سے کبھی بات کرتے ہوئے کسی مفتی یا مولوی کا ذکر ہو جاتا ہے تو وہ بولتے ہیں کہ میں کسی مفتی مولوی کو نہیں مانتا, اور بولتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو مفتی مولوی نہیں بنایا. میں ان کی اس بات سے بالکل اتفاق نہیں رکھتا. انہیں اس بات کا کیا جواب دوں؟ محمد عادل سہارنپور سے. مفتی صاحب پلیز اس بار میرا کامنٹ ضرور لیجیے گا, اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. دیکھو ان کی بات کسی حد تک ٹھیک ہے کیونکہ آج کل نام و نمود بہت زیادہ ہو گیا ہے, تو نام و نمود حد سے زیادہ یہ بھی غلط ہے, اور کچھ بھی نام و نمود نہ ہو, مولانا مفتی بالکل نہ کہا جائے, یہ بھی غلط ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو مولانا مفتی نہیں بنایا. تو دیکھو اس زمانے میں امانت داری عام تھی, اس زمانے میں سچائی عام تھی, اس زمانے میں دھوکہ دڑی نہیں تھی, لوگ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے تھے, اور علم والے لوگ اپنے آپ کو عالم اور مولانا نہیں کہتے تھے. مولانا اور عالم کس کو کہتے ہیں؟ علم رکھنے. عالم کس کو کہتے ہیں؟ علم رکھنے والا, علم کو جاننے والا. جیسے آپ دیکھیں تو پہلے زمانے میں ڈاکٹرز کی ڈگریاں بھی نہیں تھیں, پہلے زمانے میں اس طرح کے اسکول کالجز کی جو ڈگریاں ملتی ہیں وہ بھی نہیں تھیں. نارمل لوگ علم سیکھتے تھے اور علم سیکھنے کے بعد دوسروں کو نفع پہنچاتے تھے. پھر کیا ہوا کہ صحابہ اکرام کے بعد اس بات کا زمانہ, پھر بات کا زمانہ, پھر لوگوں کے اندر دھوکہ دڑی عام ہو گئی. ہر آدمی اپنے آپ کو عالم کہنے لگا, جھولا چھاپ ڈاکٹر وجود میں آ گئے اور لوگ نام و نمود میں پڑ گئے. اب یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ کون صحیح عالم ہے, کون صحیح عالم نہیں ہے, کون صحیح ڈاکٹر ہے, کون صحیح ڈاکٹر نہیں ہے. تو اس کے لیے پھر پورا ایک نصاب تیار کیا گیا اور پڑھانے والے ٹیچر کے ذریعے سند ملنے لگی تاکہ دھوکے دھڑی سے لوگ بچ سکیں, عالم اور غیر عالم میں فرق کر سکیں. اب اگر کوئی ڈگری نہ ملے اور یہ کہہ دیا جائے بس جس نے علم حاصل کر لیا وہ ڈاکٹر ہے, جس نے میڈیکل لائن سے علم حاصل کر لیا وہ ڈاکٹر ہے بس, تو آپ دیکھو کہ اس زمانے میں جب کہ گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے, دنیا بھر کی پینلٹی ہے, چالان کاٹے جاتے ہیں, تب بھی جھولا چھاپ ڈاکٹروں کی تعداد حد سے زیادہ ہے. ڈگری ہولڈر اور غیر ڈگری ہولڈر میں فرق کرنا مشکل ہو رہا ہے.
جو ڈاکٹر نہیں ہے وہ بھی ڈاکٹر بن کے آپریشن کر دیتا ہے۔ تو اس طرح سے جب دھوکہ دھڑی فراڈ عام ہونے لگا اور لوگ علماء کا لبادہ اوڑھ کر یہ کہنے لگے کہ میں بھی عالم ہوں، میں بھی اس مسئلے کو جانتا ہوں، میں بھی محدث ہوں، تو پھر علماء نے ایک پورا سیٹ اپ تیار کیا کہ پڑھانے والا استاذ جس کو عالم کہہ دے گا وہی عالم مانا جائے گا۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں دھوکہ دھڑی، فراڈ اور لوگوں کے ایمان کو خراب کرنا دنیا کی چاہت یہ نہیں تھی، آخرت کی فکر تھی۔ عالم لوگ بھی اپنے آپ کو عالم نہیں کہلواتے تھے، اتنی تواضع، اتنی عاجزی، اتنے ڈاؤن ٹو ارتھ لوگ ہوا کرتے تھے۔ لیکن جب دھوکہ دھڑی عام ہو گئی، اب دیکھیں جعلی لوگ ڈگریاں بنوا لیتے ہیں، لوگ جعلی ڈاکٹر بن جاتے ہیں، تو پورا ایک سیٹ اپ تیار ہوا کہ میڈیکل لائن سے جو ڈاکٹر بنے گا اس کو یونیورسٹی کے ذریعے سرٹیفکیٹ دیا جائے گا کہ یہ واقعی میں ڈاکٹر ہے، میڈیکل کالج ہے سے اس کو ملے گا کہ اس نے بی ایم ایس یا بی یو ایم ایس کر رکھا ہے، ایم بی بی ایس کر رکھا ہے کہ نہیں، ورنہ ہر آدمی کہے گا میں بھی بی یو ایم ایس ڈاکٹر ہوں، میں بھی ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہوں۔ تو اس دھوکہ دھڑی کے زمانے میں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ نقلی اصلی ہے؟ تو نقلی کی اصلی کی پہچان کرنے کے لیے کہ جو پابندی کے ساتھ علم حاصل کرا، جس نے 8-10 سال لگائے علم دین کو حاصل کرنے میں، تو وہ مولانا کہلائے گا، وہ مفتی کہلائے گا۔ اس طرح کے ٹائٹل بعد میں وجود میں آ گئے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ٹائٹل کی ضرورت اس لیے پیش آئی تاکہ اصلی اور نقلی میں پہچان ہو سکے۔ پہلے زمانے میں تو اصلی بھی نہیں کہتا تھا کہ میں اصلی ہوں، نقلی تو بہت دور کی بات ہے۔ لوگوں میں امانت تھی، اللہ کا خوف باقی تھا۔ اب اللہ کا خوف ہی ختم ہو گیا، تو اس لیے بعد میں پھر یہ مولوی، مولانا، مفتی، قاری کی جو ٹائٹل ہیں وہ رکھے گئے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو ان بھائی کو چاہیے کہ وہ بات کو سمجھیں، سیکھیں، علم حاصل کریں۔ علم نہ ہونے کی وجہ سے بعض دفعہ آدمی اس طرح کی باتیں کر جاتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ میرے اس جواب سے آپ کو اچھی طریقے سے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اونلی عمیر یہ پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میری ایج 25 ہو گئی ہے اور میرے والد صاحب میری شادی نہیں کروا رہے ہیں، وہ شادی کروانے سے منع کر رہے ہیں، میری اب میں کیا کروں؟ اگر آپ کماتے ہیں، آپ کما کے اپنی بیوی کا خرچہ اٹھا سکتے ہیں تو، اور آپ کے والد صاحب شادی نہیں کرا رہے تو آپ خود شادی کر لیجئے۔ کوئی بھی نوجوان جو بیوی کے خرچے اٹھا سکتا ہے، بیوی کے حق ادا کر سکتا ہے، وہ کما رہا ہے اچھے طریقے سے لیکن گھر والے پھر بھی شادی نہیں کر رہے ہیں، یعنی وہ شادی کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے گھر والے پھر بھی شادی نہیں کر رہے جان بوجھ کر، تو پھر ایسے لڑکوں کو چاہیے کہ وہ خود شادی کر لیں، وہ نکاح کر کے اپنی زندگی آگے چلائیں۔ نکاح کر کے لے کے آئے، گھر والے انٹری دے تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی بات نہیں، کرائے کے مکان پر رہ کر بیوی کا خرچہ اٹھائیے، اپنی زندگی۔ ماں باپ کے حق اپنی جگہ ہے، لیکن ماں باپ اگر آپ کو شادی سے روک رہے ہوں، آپ کو صحیح لائف گزارنے سے روک رہے ہوں، تو پھر ماں باپ سے آپ کہیے السلام علیکم۔ ماں باپ کے حق اپنی جگہ، ماں باپ کی محبت اپنی جگہ، ماں باپ کا ادب اپنی جگہ، لیکن جیسے کہ آپ نے سوال میں لکھا ہے کہ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن باپ منع کرتے ہیں، تو باپ کو منع کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ آپ نکاح کیجئے اور نکاح کرنے کے بعد اپنی زندگی آگے بڑھائیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے نکاح کرنا۔ آپ لوگ سوچ رہے ہو ارے صاحب میں تو باقی بنا رہا ہوں، النکاح نصف الایمان، حضور نے فرمایا نکاح آدھا ایمان ہے۔ تو آدھے ایمان کے لیے ماں باپ کی اجازت لینا ضروری ہے۔ ماں باپ کی اجازت دی جائے گی لیکن ماں باپ تو ڈائریکٹ منع کر رہے ہیں کہ نہیں نہیں، تو پھر ماں باپ سے کہا جائے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آتا ہوں میں بیوی کو لے کے۔ بیوی کو لے کے آئیے، ابا جی میں بیوی کو لے آیا، اب ابا جی کہہ رہے ہیں نکل جا، نالائق، گستاخ، نافرمان، گھر میں کوئی انٹری نہیں ہے، تو آپ کہہ دیجئے السلام علیکم، کوئی بات نہیں میں کرائے پر رہ لوں گا۔ لڑنے کی، جھگڑنے کی، بدتمیزی کرنے کی، منہ چلانے کی، بحث کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ سوچو گے ارے مفتی صاحب میرا تو حصہ رہ جائے گا زمین جائیداد پر، چھوڑ دو، ابا جی سے کہو یہ بھی آپ رکھو، اللہ آپ کو اور دے گا، چھوڑنے والے بن جاؤ، مطلب اپنی پراپرٹی کا حصہ۔ پراپرٹی کے پیچھے تو لڑنا ہی چھوڑ دو، آپ اپنے بل بوتے کماؤ، اللہ پر توکل رکھو، چھوڑنے والے بنو۔ 4 بھائی لڑ رہے ہو، آپ کہہ دو بھائی یہ 4 بھائیوں سے یہ میرا حصہ بھی لے لو، لڑائی ختم کرو، محبت سے رہو، اللہ آپ کو بہت نوازے گا، ٹھیک ہے؟ محمد اسرائیل، مفتی صاحب آپ کی پرانی سبسکرائبر ہوں، بہت کچھ سیکھتی ہوں آپ کے پروگرام سے، مہربانی کر کے آپ میرا سوال ضرور لیں۔ میری شادی کو 11 سال ہو گئے ہیں، 2 بچے ہوئے، دونوں ایکسپائر ہو گئے، مہیلا کی طرف سے مایوس نہیں ہوں۔ میری خاص ریلیٹو کہہ رہی تھیں ختم قادریہ پڑھنے کے لیے، مجھے آپ ضرور بتائیں کہ اس کا پڑھنا کیسا ہے
پلیز ایڈمن صاحب میرا کویسچن ضرور لیں آپ، بڑی مہربانی ہوگی۔ 11 سال ہو چکے ہیں، ان کو کوئی اولاد نہیں ہے، مجھے آ رہی ہے بہت تگڑی والی اب نیند۔ ٹائم ہو چکا ہے، اس وقت صبح کے 3 بج رہے ہیں۔ میں مغرب کی نماز کے بعد عشاء تک میں نے بچوں کو پڑھایا، عشاء کے بعد 9 بجے آن لائن کلاس لی، 10 بجے جلسے میں گیا، 1 بجے جلسے سے آیا، آ کے چائے وائے پی، سنڈے ایپیسوڈ کی تیاری کی۔ اب اس وقت صبح کے بج رہے ہیں 3 اور مجھے آ رہی ہے نیند، اسی لیے اگر میری زبان سے کچھ ادھر ادھر نکل جائے تو معذرت، ٹھیک ہے۔ ان بہن نے جو پوچھا ہے کہ 11 سال ہو گئے اور بچے ہوئے لیکن وہ ایکسپائر ہو گئے۔ اب کسی نے بتایا ان کو کہ ختم قادریہ پڑھیے، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، لینے والی ذات وہ بھی اللہ کی ہے، اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم ہی ہیں جو اولاد دیتے ہیں، کسی کو لڑکے دے دیتے ہیں، کسی کو لڑکیاں دے دیتے ہیں، اور کسی کو لڑکیاں دونوں دے دیتے ہیں۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور کچھ کو ہم بانجھ بنا دیتے ہیں۔ بانجھ کہ اولاد نہیں ہوتی ہے، یا اولاد ہوتی ہے تو زندہ نہیں رہتی، اولاد نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم کچھ کو بانجھ بنا دیتے ہیں۔ تو اولاد دینا یہ بھی اللہ کا اختیار، اولاد نہ دینا یہ بھی اللہ کی مرضی۔ اور کسی عورت کو بانجھ بنا دینا کہ ساری رپورٹس نارمل ہیں، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں سب اوکے ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، پراپر علاج چل رہا ہے، لیکن نہیں ہو پا رہی اولاد، تو اللہ کی مرضی ہے۔ دنیا والے آپ کو کچھ بھی بتائیں، لیکن میں آپ کو قرآن و حدیث سے بتا رہا ہوں، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ ہی دینے والا ہے۔ دعا کے اندر جو طاقت ہے وہ کسی بھی چیز میں وہ طاقت نہیں ہے۔ آپ کوئی سا بھی وظیفہ کر لو، کچھ بھی کر لو، لیکن دعا سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا سب سے زیادہ مانگا کرتے تھے، دعا سے بڑھ کر کچھ ہے ہی نہیں، اسی لیے اللہ سے مانگو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 100 سال کی عمر میں اولاد ہوئی، جب ان کے بال سفید ہو گئے، بڑھاپا آ گیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ آپ کو اولاد ہونے والی ہے۔ تو ان کی جو بیوی تھیں وہ ہنسنے لگیں، کہنے لگیں قال ابشرتمونی علی ام مسنی الکبر فبم تبشرون، کہ جب بڑھاپا ہمیں آ لگا ہے، بال سفید ہو گئے، طاقت ختم ہو گئی، جھریاں پڑ چکی ہیں، اب بچے کی خوشخبری مل رہی ہے، کیسے وہ ممکن ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اسی لیے میں آپ کو یہی بولنا چاہتا ہوں کہ سارے عمل چھوڑ دو، ایک عمل کو پکڑ لو، وہ ہے اللہ سے مانگنا، اللہ سے مانگنا، اللہ کے سامنے رونا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اور جو بھی تکلیف اور پریشانی ہے وہ اللہ کے سامنے رکھنا۔ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھو، اور درود شریف پڑھنے کے بعد 10 منٹ اللہ سے رو رو کر دعا کرو کہ اللہ اولاد دے دے، اللہ اولاد دے دے، کیونکہ وہی ہے دینے والا۔ یہ ڈرامے دنیا والے آپ کو کر کے بتائیں گے کہ کسی نے کوک باندھ دی ہے، کسی نے کچھ کرا دیا ہے، کسی نے کچھ کرا دیا ہے، بندش لگا دی ہے۔ اللہ نے یہ اتھارٹی کسی کو نہیں دی کہ کوئی کسی کی کوک کو باندھ دے۔ جس کا رزق اس دنیا میں ہے اس کو آنے سے کوئی نہیں روک سکتا، یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے۔ اسی لیے 1000 مرتبہ درود شریف پڑھیے، اور اللہ سے 10 منٹ رو رو کر روزانہ گڑ گڑا کر دعا مانگنے کا معمول بنائیے۔ انشاءاللہ پھر جو ہوگا وہ اچھا ہی ہوگا۔ بس اولاد ملے گی بہت اچھا، نہیں ملے گی وہ بھی انشاءاللہ حق میں اچھا ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ چلیے، اسلم خان پوچھتے ہیں میں راجستھان سے ہوں، کیا آپ مجھے ایک ایسا مدرسہ بتا سکتے ہو جہاں بچے ایک ساتھ سبھی سبجیکٹ کی پڑھائی کر سکیں، عربی، ہندی، انگلش، اردو، میتھ؟ ابھی تو ایسا کوئی مدرسہ میرے علم میں نہیں ہے، آپ اپنے علاقے میں پتہ کیجئے، اور اس سال سے تو میں نے بھی ایڈمیشن لینا شروع کر دی ہیں۔ آپ 7417810799 پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ محمد شاداب پوچھتے ہیں مفتی صاحب
میں آپ کی ویڈیو اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ دیکھتی ہوں. میرا سوال ہے، ایک تعویذ گنڈے کرنے والے نے بتایا تم سب پر سفلی عمل جادو ہوا ہے، گھر میں کرایا ہوا ہے، اتارا کرنے کے لیے موٹا خرچہ آئے گا. آپ کوئی اس کی کاٹ کرنے کا طریقہ بتا دیں. سب گھر والے بہت پریشان ہیں، دعا میں یاد رکھنا. یاد رکھو، بڑے سے بڑا جادو، بڑے سے بڑا، سفلی ہو، پپلی ہو، بلیک ہو، گرین ہو، بلو ہو، کوئی سا بھی جادو ہو، دونوں قل کے اندر جو طاقت ہے، آیت الکرسی کے اندر جو طاقت ہے، اس کے آگے یہ شیطانی عمل ٹک ہی نہیں سکتے ہیں. اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمایا کہ جو صبح اور شام آیت الکرسی پڑھ لے، جو صبح اور شام دونوں قل پڑھ لے، شیطان کا اثر اس پر قابو نہیں، شیطان کا اثر اس پر چل ہی نہیں سکتا ہے. قرآن کی آیتوں سے طاقتور تو شیطانی عمل نہیں ہو سکتا. یعنی وہ جو بتا رہا ہے آپ کو کہ کاٹ میں کروں گا، یعنی کیا اس کے پاس دونوں قل سے زیادہ بڑی طاقت آ گئی کیا؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کالے جادو کا توڑ میں کروں گا، تو مجھے بتاؤ کہ آیت الکرسی سے زیادہ پاور والی کوئی چیز ہے تمہارے پاس؟ کیا دونوں قل سے زیادہ طاقتور چیز ہے تمہارے پاس؟ دونوں قل اور آیت الکرسی سے زیادہ طاقتور تو تمہارے پاس کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کے توڑ کے لیے آیت الکرسی اور دونوں قل ہی پڑھ کر دم کیے تھے. تو کیا قرآن مجید کی صورتوں سے زیادہ طاقتور کوئی چیز آ گئی اس نالائق کے پاس جو یہ کہہ رہا ہے کہ موٹا خرچہ آئے گا؟ یہ پیسے کی جگاڑ میں لگا ہوا ہے. اسی لیے آپ آیت الکرسی صبح شام دم کریں اپنے اوپر، اور دونوں قل پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنے کی کوشش کریں. 5 وقت کی نماز پڑھیں. اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان پر شیطانی اثر کوئی اثر ہو ہی نہیں سکتا. قرآن مجید کی جو دونوں قل پڑھ کر یا آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتا ہے، اس کے اوپر شیطانی اثر ہو ہی نہیں سکتا. نکال دو اپنے دماغ سے یہ باتیں. اللہ آپ کے ساتھ ہے. یقین رکھو کہ اگر ساری دنیا مل کر آپ کو رائی کے دانے کے برابر نفع پہنچانا چاہے اور اللہ کی مرضی نہ ہو تو ساری دنیا مل کر آپ کو رائی کے دانے کے برابر نفع نہیں پہنچا سکتی. اور ساری دنیا مل کر آپ کو نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ کی طرف سے وہ نقصان منظور نہ ہو، اللہ کی مرضی نہ ہو، تو ساری دنیا مل کر آپ کو رائی کے دانے کے برابر نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہ یقین آپ کا ہونا چاہیے بس، کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے. دنیا میں اللہ نے کسی کو اتھارٹی نہیں دی کہ کوئی آپ کا نفع اور نقصان کا مالک بن سکے. ٹھیک ہے، تو یہ جو میں نے بتایا وہ عمل کیجیے آپ. کلر GMR کوئی مجھے بتا سکتا ہے، اگر میں ہندو بھائی کے بارات میں شامل ہو کے وہاں سادہ کھانا کھا سکتا ہوں، مگر میرا ایک ڈاؤٹ ہی رہتا ہے ہمیشہ کہ وہ سادہ اور نان ویج کے لیے شاید ایک ہی برتن یوز کر رہے ہیں. دیکھیے، آپ غیر مسلموں کی اگر شادی میں جاتے ہیں تو آپ وہاں ویج کھا سکتے ہیں. جیسے ہم کبھی باہر جاتے ہیں، کھانا کھانے کا موقع ہوتا ہے، ضرورت ہوتی ہے کھانا کھانے کی، تو ویجیٹیرین کھانا آپ کھا سکتے ہیں. آپ ویج کھانا کھائیے، ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. صدام خان پوچھتے ہیں، مفتی صاحب کیا ٹوٹا ہوا شیشہ گھر میں رکھنے سے پریشانی آتی ہے؟ یہ صحیح ہے یا غلط؟ دیکھو، پریشانی تو نہیں آتی ہے. اگر اللہ نے آپ کو مال و دولت اتنا دیا ہے کہ آپ ٹوٹی چیز کو ہٹا کر صحیح چیز استعمال کر سکتے ہو، تو آپ کو گھر سے ٹوٹی چیزیں ہٹا دینا چاہیے، کیونکہ یہ نعمت کی ناقدری ہے. یعنی اللہ نے آپ کو اتنا مال و دولت دیا تھا کہ آپ صحیح شیشہ استعمال کرتے، آپ صحیح برتن استعمال کرتے، لیکن آپ کنجوس ہو، آپ وہی ٹوٹی چیز استعمال کر رہے ہو، تو یہ مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاں آپ نیا شیشہ نہیں لا سکتے، نیا برتن نہیں لا سکتے، تو آپ ٹوٹا بھی استعمال کر سکتے ہیں. ٹوٹی ہوئی چیزوں کے استعمال کرنے سے پریشانی اور بے برکتی کا کوئی تعلق دور دور تک نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، شاہین شیخ پوچھتی ہے، میرا پورا گھر میں آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، میری دوست لوگ بھی دیکھتی ہیں. جزاکم اللہ، ماشاءاللہ، آپ کی محبت کی بات ہے. آپ پر اللہ رحمت نازل فرمائے. نمبر 1، میری بیٹی ایگریکلچر الائیڈ کورس کر رہی ہے. مفتی صاحب، میری بیٹی کا فیلڈ میں پروفیسر آفیسر بہت ساری جاب ہیں، مگر اس کے حق میں جو بھلائی ہو، خیر ہو، وہ اس کو ملے. اللہ سے دعا کر دیجیے آپ بھی، اور سب سبسکرائبر سے دعا کروا دیجیے. اللہ پاک نواز دے اس کو. جو بچے ہیں اس کے لیے ایگزام نکل جائے میری بیٹی کا،
بالکل دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بچی کو خوب ترقی، کامیابی اور جو اس کے لیے بیسٹ ہو اللہ تعالیٰ وہ راستے اس کے لیے کھول دے۔ میں سبسکرائبر سے، اپنے فالوور سے، بھائیوں اور بہنوں سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس بچی کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو خوب کامیابی عطا فرمائے۔ نمبر 2، نیم شاہین ہے، اس کا مطلب بھی بتا دیجئے۔ شاہین کا مطلب اونچی اڑان والا، لمبی اڑان والی، ہے نا، تو شاہین نام ٹھیک ہے۔ آپ اس کا معنی ایسے نکال سکتی ہیں، شاہین مطلب بہت کامیابیاں حاصل کرنے والی۔ اچھا جی، پلیز ایک کا صغرا ہے، اس کا مطلب یہ صغرا کہتے ہیں سب سے چھوٹی، ہے نا۔ چلیے، نوٹی اینڈ کیوٹ ماہر، مفتی صاحب پلیز ریپلائی۔ میں نے ایک سوٹ خریدا ہے بٹ اس سوٹ پہ ہارس بنا ہے، یا یہ مجھے بعد میں پتہ چلا، تو کیا میں وہ سوٹ پہن سکتی ہوں؟ دیکھو، آپ ویسے اس طرح کے کپڑے نہ خریدا کرو، لیکن آپ نے خرید لیا، اس پہ ہارس بنا ہوا ہے، آپ نے بعد میں دیکھا۔ اب وہ ہارس دو طرح کا ہو سکتا ہے، ایک تو ہارس کی پینٹنگ بنی ہوئی ہے، ایکچول فوٹو جو ہارس کا ہوتا ہے وہ پرنٹ نہیں ہے، بس ایک شیڈ ٹائپ کا بنا ہوا ہے۔ تو شیڈ ٹائپ کا اگر ہارس بنا ہوا ہے، ایکچول جو ہارس کی فوٹو ہوتی ہے وہ نہیں ہے، شیڈ ٹائپ کا ہے، جیسے بلیک اینڈ وائٹ شیڈ ہوتا ہے نا، ہارس کی شیڈ، تو شیڈ اگر ہے تو وہ کپڑا آپ پہن سکتی ہیں۔ اور اگر ایکچول ہارس کا فوٹو کوئی کپڑے پر پرنٹ ہو رہا ہے تو پھر ایسے کپڑے کو چھوڑ دو، مت پہنو، ہے نا۔ آپ کی ٹینشن لگ رہی ہے کہ 4 لوگ ٹوکیں گے والا کرے تصویر والا کپڑا پہن لیا، تو ایکچول اگر ہارس بنا ہوا ہے تو اس کپڑے کو پھر نہیں پہننا چاہیے، مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آکے اسپاٹڈ، مفتی صاحب آپ کی 6 ڈیز کی جو کلاسز میں نے اٹینڈ کی ہیں اس سے مجھے بہت پازیٹیو نیوز آئی ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہاں، جو میں نے 6 ڈیز کی ڈپریشن، ٹینشن، انزائٹی سے متعلق جو 6 ڈیز کی جو ورکشاپ تھی اس سے بہت لوگوں کو فائدہ ہوا ہے ماشاءاللہ۔ لوگوں کو، بعض لوگوں کو اچھی نیند آنے لگی، بعض لوگوں کو پازیٹیو انرجیز ملنے لگی، بعض لوگ جو ہے ایک دم پازیٹیو ہو گئے، ٹینشن ختم ہو گئی، سکون ملنے لگا، بہت لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے۔ کئی لوگوں نے روتے روتے میسیج بھیجا ہے کہ ہم جس پریشانی سے جوجھ رہے تھے اس کا سولوشن ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا، آپ کی 6 ڈیز کی ورکشاپ سے ہمیں اتنا فائدہ ملا ہے۔ اب انشاءاللہ یہ ورکشاپ دوبارہ سے اس کا پھر ایک سیشن شروع ہوگا 6 ڈیز کا، اور وہ عید کے بعد ہوگا، ٹھیک ہے۔ چلیے، تو بھائی یہ کچھ سوالات تھے سنڈے کامنٹ باکس کے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سوالوں کے جوابات اچھے طریقے سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ میری آنکھیں بہت خطرناک طریقے سے دکھ رہی ہیں کیونکہ 3:30 بجے کا ٹائم ہو رہا ہے اور نیند شباب پر ہے اور آنکھیں بہت زیادہ دکھ رہی ہیں۔ تو مجھے امید ہے بہرحال کہ سنڈے ایپیسوڈ آپ کو آج کا پسند آ گیا ہوگا، آپ کو سوالوں کے جوابات سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ تو مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں کی گزارش ہے اس سنڈے ایپیسوڈ کو شیئر کریں، گھر پہ سب کے ساتھ دیکھیں، اور اگلے سنڈے ایپیسوڈ کے لیے سوالوں کو کمنٹ باکس میں جا کے کمنٹ کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔